امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر ایک خاتون حاضر ہوئی اور آ کر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میرے خامن دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ امیر المومنین بڑے خوش ہوئے، فرمایا نیک عورتیں یوں ہی اپنے خامن سے نیکی کی توقع رکھتی ہیں اور ان کی تعریفیں کیا کرتی ہیں۔ وہ عورت یہ سن کر مایوس ہوئی اور حیران ہو کر واپس چلی گئی۔ اسی مجلس کے اندر حضرت کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے فرمایا امیر المومنین، اس عورت کی یہ منشا نہیں تھی، بلکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا خامن جو ہے وہ مجھے وقت نہیں دے رہا۔ امیر المومنین یہ بات سن کر حیران ہوئے اور غصے کے اندر اس عورت کو واپس بلوایا اور پوچھا کہ کیا تمہاری یہی منشا تھی؟ اس خاتون نے کہا کہ جی امیر المومنین، میرے یہی مطلب تھا کہ وہ مجھے وقت نہیں دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فراست سے بڑے متاثر ہوئے۔ فرمایا اس خاتون کا فیصلہ بھی تم ہی کرو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا امیر المومنین، آپ کی موجودگی کے اندر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، جس وقت تم نے اس عورت کے معاملے کو سمجھا ہے تو تم ہی اس کا فیصلہ کرو گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ 3 دن عبادت کر سکتا ہے اور بہرحال 4تھی رات جو ہے، یعنی کہ 3 دن کے بعد ایک رات جو ہے وہ اپنی بیوی کو ضرور دے، اس کا حق بنتا ہے، اس کے پاس بیٹھے، بات چیت کرے اور اس کا خیال رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے فیصلے سے کافی متاثر ہو چکے تھے، پھر دوسرے فیصلے سے بہت زیادہ انتہائی زیادہ متاثر ہوئے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اور ان کی بادشاہت کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ اہل کو مرتبہ اور مقام دیتے تھے، صاحب فراست آدمی کو منصب دیتے تھے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور حدیث کی روح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صاحب منصب آدمی کو اور اہل آدمی کو، یعنی کہ اس معاملے کی اور اس شعبے کی سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی کو وہ مرتبہ اور مقام دیا جائے۔ آج اغیار اور غیر مسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تمام اصولوں کو لے کر اس کے مطابق دنیائے عالم کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کے اندر پریشان ہے اور خادم بن کر اور ذلت اور رسوائی کے اندر چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر صاحب منصب آدمی کو مرتبہ اور مقام نہیں دیا گیا، یعنی کہ جو آدمی اور شعبے کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے، جو بھی شعبہ ہے زندگی آئے گا، کوئی بھی شعبہ ہے اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے، اگر اس کو منصب اور مرتبہ اور مقام دے دیا گیا، قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔